فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب اسلامی علوم کا تعارف، اور اس کتاب کا موضوع ہے علم الفلسفہ، اور اس کتاب کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید استاد مرتضیٰ مطہری. ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 3، اور یہاں پر ہم پچھلی ریڈنگ کے جو بھی پارٹ ہے اس میں سبق نمبر 3 کا آغاز کر چکے تھے، اور سبق نمبر 3 کا عنوان فلسفہ اشراق اور فلسفہ مشاع تو وہ پڑھ رہے تھے. پڑھتے ہوئے ہم جہاں تک پہنچے تھے کچھ لائنیں وہاں سے پڑھتے ہوئے اور پھر اب اگلی نشست کا آغاز کرتے ہیں. پیج 29 پر ہم نے جو لاسٹ پیراگراف پڑھا تھا جو پچھلی نشست میں، وہ یوں تھا کہ البتہ اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ ارسطو اور ان کے پیروکاروں کو مشائین میم شین الف حمزہ یہ نون کہا جاتا تھا، اور یہ تعبیر اسلامی دور میں بھی رائج رہی. یہاں یہ شک ضروری ہے کہ افلاطون کو اشراقی الف شین رے الف قاف چھوٹی ہے اشراقی کے لقب سے یاد کیا گیا ہے یا نہیں. یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ شیخ اشراق سے پہلے کسی بھی فلسفی کے کلمات میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ افلاطون کو ذوقی و اشراقی فلسفے کے حامی و طرفدار فلسفی کے عنوان سے یاد کیا گیا ہو. نہ بو علی و فارابی جیسے فلسفیوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور نہ شہرستانی جیسے فلسفے کے مورخوں نے بیان کیا ہے، حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں اشراق الف شین رے الف قاف اشراق کی اصطلاح بھی نظر آتی ہے. سامعین، یہاں پر کچھ تفصیلات حاشیے میں دی گئی ہیں. ہمیں یہاں پہ اشارہ دیا گیا ہے کہ ہم حاشیے میں پڑھیں. ایک بڑا پیراگراف ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ ہنری کاربن کا خیال ہے کہ اس لفظ کو سب سے پہلے دنیا اسلام میں ابن الوحسیہ نامی شخص نے 3 صدی ہجری کے اختتام اور 4 صدی ہجری کے آغاز میں استعمال کیا ہے. ملاحظہ ہو کتاب سہ حکیم مسلمان صفحہ نمبر 73 اور 182 طبع روم. سید حسن تقی زادہ کتاب کا نام ہے مجلہ مقالات و برد سیحہ، اور اس کا حوالہ ہے دانش قدۂ الہیات و معارف اسلامی تہران کے تحقیقاتی گرد کا نشریہ شمارہ 3/4 صفحہ نمبر 213 میں تاریخ علوم در اسلام کے ذیل میں انہی ابن الوحسیہ میں منسوب ایک مجہول کتاب کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما میں کہ اور انہی ابن وحسیہ نبتی کی کتاب، ایک دوسری کتاب جس کا نام الفاحۃ النبتیہ ہے، اس نے اسے بھی قوسامی قاف واو سے الف میم چھوٹی ہے یا توسامی تے واو سے الف میم چھوٹی ہے نامی بابلی فلسفی سے منسوب کیا ہے کہ وہ زوئے رے یہ تے زوئے غین رے یہ تے ہے یا زوئے فے رے یہ تے یہ سے ہے، اور ینبوشاد کی تالیف کردہ بابل کی قدیمی کتابوں سے نقل کرتے ہوئے طول کلام کے باعث ہوئے ہیں. یہاں تک کہ ابن خلدون نے بھی ذوق تحقیق سے سرشار ہونے کے باوجود اس دوسری کتاب کو نبدی نون بے توئے چھوٹیے
دوسری کتاب کو نبتی علماء کی تصنیف جانا ہے جو یونانی سے عربی زبان میں ترجمہ ہوئی ہے، لیکن آخرکار جرمن کے دانشور گوتسمید و نولڈ اور خاص کر اطالوی محقق نالینو کے تحقیقات سے یہ ثابت ہو گیا کہ مذکورہ کتاب جعلی اور خرافات کا مجموعہ ہے، حتیٰ کہ نالینو نون الف لام یہ نون واو کا نظریہ ہے کہ ابن وحسیہ نامی کسی شخص کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ اسی ابو طالب زی الف تے نے ہی ان تمام موہومات کو اکٹھا کر کے ایک موہوم شخص کی طرف نسبت دے دی ہے۔ چنانچہ محققین کی رائے ہے کہ اس طرح کی کتابیں شعوبیوں شین عین واو بے یہ واو نون غنہ شعوبیوں کی تالیف کردہ ہیں جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تمام علوم غیر عرب کے پاس تھے، عرب ان علوم سے بے بہرہ تھے، اور ہو سکتا ہے کہ شیخ اشراق کے اشتباہ کا سرچشمہ بھی یہی کتاب الفلاحت النبتیہ یا اسی طرح کی شعوبیوں کی کوئی دوسری کتاب بنی ہو۔ پھر لکھا ہے سر دست الفلاحت النبتیہ میرے پاس موجود نہیں ہے، ورنہ اس سلسلے میں شیخ اشراق کے نظریات اور اس کتاب کے مندرجات کا موازنہ کر سکتے۔ یہاں پر یہ پورا پیراگراف مکمل ہوا جو کہ حاشیے میں تفصیلات تھی۔ اب صفحے پہ واپس چلتے ہیں کہ جہاں پہ ہم آئے تھے کہ کتابوں میں اشراق کی اصلاح بھی نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد ہے کہ یہ شیخ اشراق ہیں جنہوں نے اس لفظ کو رائج کیا ہے، اور انہوں نے ہی اپنی کتاب حکمت الاشراق کے مقدمے میں فیثاغورس و افلاطون جیسے قدیم فلسفیوں کو ذوتی و اشراقی فلسفے کا طرفدار شمار کیا ہے اور افلاطون کو اشراقیوں کا پیشوا بنایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شیخ اشراق نے اسلامی صوفیہ اور عرفا سے متاثر ہو کر اشراقی نہج کو اختیار کیا ہے۔ اشراقی و استدلال کے باہم آمیزش بھی خود ان کی اپنی جدت ہے، لیکن انہوں نے شاید اپنے نظریے کو مزید مقبول بنانے کے لیے کچھ قدیم فلسفے کو بھی اس مشرب کا پیروکار قرار دے دیا ہے، اور شیخ اشراق نے اپنے اس دعوے کی تائید میں کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا ہے، جیسا کہ قدیم ایران کے فلسفے کے متعلق بھی انہوں نے کوئی دستاویز پیش نہیں کی ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی دستاویز یا ثبوت ہوتا تو یقیناً اسے پیش کرتے اور اپنے پسندیدہ موقف کو اس قدر مبہم و مجمل نہ چھوڑتے۔ تاریخ فلسفہ لکھنے والے بعض مصنفوں نے افلاطون کے افکار و نظریات بیان کرتے وقت ان کے سلسلے میں اشراقی روش کا اشارہ تک نہیں کیا ہے۔ چنانچہ شہر ستانی کی ملل و نحل، ڈاکٹر ہیومن کی تاریخ فلسفہ، ویل ڈورانٹ کی تاریخ فلسفہ اور فروغی کی سیر حکمت در اردپا وغیرہ میں افلاطون کی اس اشراقی روش کا کوئی ذکر نہیں ملتا جس کے شیخ اشراق مدعی ہیں۔ پھر لکھا ہے سیر حکمت درار وپا، یہ انورٹڈ کاما میں، کہ اس میں افلاطونی عشق کا ذکر کرتے ہوئے خود افلاطون کی زبان سے نقل کیا گیا ہے کہ انورٹڈ کاما کی روح اس دنیا میں آنے سے پہلے جمال مطلق کا نظارہ کر چکی ہے۔ جب وہ اس دنیا میں ظاہری حسن کو دیکھتی ہے تو اسے حسن مطلق کی یاد ستانے لگتی ہے اور غم ہجراں لاحق ہو جاتا ہے۔ جسمانی عشق ظاہری حسن کی طرح مجازی ہے، ہاں عشق حقیقی کی بات ہی اور ہے۔ عشق حقیقی اشراقی ادراک اور زندگی جاوید کے حصول کا سرمایہ و ذریعہ بن جاتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے عشق کے سلسلے میں افلاطون نے جو کچھ بھی کہا ہے اور بعد میں افلاطونی عشق کے نام سے مشہور ہوا ہے وہ عشق جمال ہے، اور ان کی نگاہ میں اس عشق کا سرچشمہ
کم از کم فلسفیوں کی حد تک الہی ہے، لیکن افلاطونوں کی یہ باتیں شیخ اشراق کی اس گفتگو سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی جو انہوں نے تہذیب نفس اور اللہ کی جانب عرفانی سلوک کے سلسلے میں کی ہے۔ پھر لکھا ہے برٹرینڈ رسل نے اپنی کتاب تاریخ فلسفہ کی پہلی جلد میں اگرچہ فلسفے افلاطون میں اشراق و تعقل کے امتزاج کا بارہا ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے بھی اس سلسلے میں نہ کوئی دلیل دی ہے جو مجاہدت اور تزکیہ نفس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یا یہ کہ وہ عشق و جمال کی پیداوار اور اس کا نتیجہ ہے۔ اس سلسلے میں مزید تحقیق کے لیے افلاطون کے تمام آثار کا براہ راست مطالعہ ضروری ہے۔ پھر لکھا ہے فیثاغورس کے بارے میں شاید یہ مان لیا جائے کہ وہ اشراقی مشرب میم شین رے بے کے حامل تھے، اور بظاہر انہوں نے یہ روش سرزمین مشرق سے حاصل کی ہے۔ رسل رے سین لام رسل جو افلاطونی روش کو اشراقی روش مانتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ اس سلسلے میں افلاطون فیثاغورس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے کہ فلسفہ فیثاغورس کے مطالعے کے لیے شہر ستانی کی ملل و نحل جلد دوم اور برنارڈ رسل کی تاریخ فلسفہ کی جلد اول دیکھیے۔ پھر چلتے ہیں آگے، لکھا ہے بہر کیف افلاطون کو اشراقی روش کا رہبر کا رہرو مانے یا نہ مانے، ان کے افکار و نظریات میں تین اہم مسئلے ہیں جو فلسفہ افلاطون کی اساس اور اس کی اصل پہچان ہیں، اور ارسطو نے ان تینوں مسئلوں میں افلاطون کی مخالفت کی ہے۔ اب آگے ہے سامعین اگلا، یہاں پہ نمبر 1 لکھا ہے نظریہ مثل میم سے لام، نمبر 1 یہاں پہ لکھا ہے، چلیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس نظریے کے مطابق اس دنیا میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، چاہے وہ جوہر ہو یا ارض، عین رے زواد ارض، ان سب کی اصل اور حقیقت ایک دوسری دنیا میں موجود ہے۔ اس دنیا کے تمام افراد اس دنیا کے حقائق کی تصویر اور سائے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مثلا انسانی افراد جو اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ان سب کی ایک اصل اور ایک حقیقت ہے جو دوسری دنیا میں موجود ہے۔ اصلی اور حقیقی انسان اس دنیا کے انسان ہیں۔ دنیا کی بقیہ دوسری چیزیں بھی ایسی ہی ہیں۔ پھر لکھا ہے افلاطون نے ان حقائق کو ایدا کا نام دیا ہے، الف یہ دال ہے، یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، نام دیا ہے۔ اسلامی دور میں ایدا کا ترجمہ مثال انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اسلامی دور میں ایدا کا ترجمہ مثال ہوا ہے، اور ان تمام حقائق کے مجموعے کو مثل افلاطونی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابو علی سینا مثل افلاطونی کے سخت مخالف ہیں، لیکن شیخ اشراق نے اس کی بھرپور حمایت کی ہے۔ نظریہ مثل کے ایک حامی میر داماد اور دوسرے صدر المطالعین میم تے الف لام ہے یہ نون ہیں۔ البتہ مثل کے سلسلے میں ان دونوں فلسفیوں، خاص طور سے میر داماد کی تعبیر نہ صرف افلاطون کی تعبیر بلکہ شیخ اشراق کی تعبیر سے بھی مختلف ہے۔ اب لکھا ہے کہ اسلامی عہد میں نظریہ مثل کے ایک اور طرفدار میر فندرسکی ہیں، فے نون دال رے سین کاف چھوٹی ہیں، جو صفوی سواد فے واو چھوٹی صفوی دور کے فلاسفہ میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے فارسی زبان میں اپنے ایک مشہور و معروف قصیدے میں مثل کے متعلق اپنے نظریے کی وضاحت کی ہے۔ قصیدے کا مطلع یوں ہے کہ چرخے بائیں، اچھا یہ فارسی میں ہے اور اس کو ہم نہیں پڑھ سکیں گے، اس کا اردو بھی نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ کہ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے افلاطون کا دوسرا اہم نظریہ انسان کی روح کے بارے میں ہے۔ ان کا خیال ہے
کہ روحیں جسم انسانی میں داخل ہونے سے پہلے ایک بہتر و برتر دنیا میں جسے عالم مثل کہتے ہیں خلق ہو چکی ہوتی ہیں۔ بدن کی تخلیق کے بعد روح بدن سے تعلق پیدا کر لیتی ہے اور اس میں جاگزیں ہو جاتی ہے۔ اگلا پوائنٹ لکھا ہے کہ افلاطون کا تیسرا نظریہ جو ان کے گزشتہ 2 نظریوں کی بنیاد پر استوار ہے، اور تقریباً انہی دونوں نظریوں کا نتیجہ یہ ہے کہ علم صرف تذکر و یاد آوری ہے۔ اچھا، تذکر لکھا ہے یہاں پہ، علم صرف تذکر و یادآوری ہے۔ علم سے مراد واقعاً کسی چیز کا سیکھنا نہیں ہے، یعنی اس دنیا میں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نہیں جانتے تھے اسے پہلی مرتبہ سیکھ رہے ہیں، اور در حقیقت انہی چیزوں کی یاد آوری ہے جنہیں ہم پہلے سے جانتے تھے، کیونکہ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ اس دنیا میں بدن سے تعلق سے پہلے روح ایک برتر و بالا دنیا میں موجود تھی، اور اس دنیا میں مثل میم سے لام مثل کا انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، اس دنیا میں مثل کا مشاہدہ کرتی رہتی تھی، کیونکہ ہر چیز کی حقیقت اس چیز کی مثال ہے، اور روحیں مثالوں سے پہلے ہی آشنا ہو چکی ہوتی ہیں، لہٰذا روحیں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی حقائق سے باخبر تھیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس دنیا میں آنے اور بدن سے روح کے تعلق کے بعد ان چیزوں کو بھول گئی ہیں۔ پھر لکھا ہے بدن ہماری روح کے لیے اس پردے کے مانند ہے کہ جو کسی آئینے پر ڈال دیا گیا ہو، اور وہ پردہ آئینے میں نور کی تابش اور تصویروں کے انعکاس سے مانے ہو۔ پھر لکھا ہے کہ بحث و جدل اور عقلی روش یا عشق کے زیر اثر یا شیخ اشراق وغیرہ کے استدلال کے مطابق مجاہدہ و ریاضت نفس اور معنوی سیر و سلوک کے زیر اثر وہ پردہ اٹھ جاتا ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے اور تصویریں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ارسطو نے ان تینوں مسئلوں میں افلاطون کی مخالفت کی ہے۔ پہلے انہوں نے تمام مثالی مجرد اور ملکوتی کلیات کے وجود سے انکار کیا، اور کلی کو یا صحیح تر لفظوں میں کلی کی کلیت کو صرف ایک ذہنی امر سمجھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کے خیال میں روح بدن کی تخلیق کے بعد یعنی بدن کی خلقت کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ خلق ہوئی ہے، اور بدن کسی طور سے بھی روح کے لیے مانع و حاجب نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس نئے معلومات حاصل کرنے کے لیے بدن روح کا وسیلہ ہے۔ روح اپنے معلومات انہی حواس ہے واولفسین حواس اور جسمانی اعضاء کے ذریعے حاصل کرتی ہے۔ روح اس سے پہلے کسی دوسری دنیا میں تھی ہی نہیں جہاں وہ ان معلومات کو حاصل کر سکتی۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ان اہم اور بنیادی مسائل میں بلکہ کچھ دوسرے مسائل میں بھی جو اتنے اہم نہیں ہیں، افلاطون و ارسطو کا اختلاف ان کے بعد بھی جاری رہا۔ اسکندریائی مکتب میں افلاطون کے پیروکار بھی پائے جاتے تھے اور ارسطو کے حامی بھی تھے۔ افلاطون کے اسکندریائی پیرو بریکٹ میں لکھا ہے افلاطونیان جدید بریکٹ کلوز کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس مکتب کا موسس میم واو سین سین بریکٹ میں لکھا ہے آمونیاس ساکاس نامی ایک مصری شخص ہے۔ اس سلسلے کی معروف ترین اور اہم ترین شخصیت افلوطین الف فے لام واو تو یہ نون افلوطین نامی یونانی نژاد مصری ہے، جسے اسلامی مورخین الشیخ الیونانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ افلاطونیان جدید نے کچھ نئے مطالب بھی پیش کیے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں قدیم مشرقی مصادر سے فائدہ اٹھایا ہو اور یہ باتیں وہیں سے سیکھی ہوں۔ ارسطو کی بھی اسکندریائی الف سین کاف نون دال رے یہ الف حمزہ چھوٹی ہے اسکندریائی پیروکار اچھی خاصی تعداد میں ہیں، جنہوں نے ارسطو کی شرح شین رے لکھی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور تامستیوس، میں ہجے کرتی ہوں تے الف میم سین تے یہ تو یہ واو سین
تے الف میم سین تو یہ واو سین، اور اسکندر افریدوسی الف سین کاف نون دال رے، الف فے رے یہ دال واو سین چھوٹی ہے، اسکندر افریدوسی ہیں۔ یہاں پہ سبق نمبر 3 مکمل ہوا، اور اب آئیے سبق نمبر 4 پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے اسلامی منہاج فکر۔ گزشتہ سبق میں اشراقیوں اور مشائیوں کے فلسفی میم شین رے مشرب کی بطور اختصار وضاحت کر چکے ہیں۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ فلسفے کے بعض مسائل میں اشراقیوں اور مشائیوں کے درمیان بنیادی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور جیسا کہ مشہور ہے کہ اشراقیوں کے پیشوا افلاطون اور مشائیوں کے رہنما ارسطو مانے جاتے ہیں، اور یہ دونوں مکتب اسلامی عہد میں بھی باقی رہے ہیں۔ بعض اسلامی فلسفے سے اشراقی مشرب کو الف شین رے الف قاف چھوٹی ہے اور میم شین رے بے کو اپنایا ہے، اور کچھ مشائی میم شین الف حمزہ چھوٹی ہے مشائی روش کے دلدادہ ہوئے ہیں۔ چونکہ اسلامی دنیا میں کچھ دوسرے منہاج بھی پائے جاتے ہیں جو اشراقی و مشائی دونوں روشوں سے مغایرت رکھتے ہیں، میم غین الف یہ رے تے مغایرت رکھتے ہیں، اور اسلامی ثقافت کے ارتقاء میں انہوں نے بھی اہم اور بنیادی کردار ادا کیا ہے، لہٰذا ان کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اور اب لکھا ہے کہ دوسری تمام روشوں کے درمیان 2 روشیں قابل ذکر اور اہم ہیں۔ نمبر 1 عرفانی روش، نمبر 2 کلامی روش۔ عرفا اور متکلمین اپنے کو اشراقی یا مشائی کسی بھی فلسفے کا تابع نہیں مانتے۔ انہوں نے فلسفے کے مقابلے میں مزاحمت کی ہے اور ان سے تصادم بھی کیا ہے، اور ان جھگڑوں میں نے اسلامی فلسفے کے سرنوشت میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ عرفان اور کلام نے اپنے تصادم و مزاحمت کے ذریعے اسلامی فلسفے میں روح پھونکنے کے علاوہ فلسفے کے لیے نئے نئے افق بھی کھولے ہیں۔ بہت سے وہ مسائل جو آج اسلامی فلسفے میں نظر آ رہے ہیں انہیں پہلی مرتبہ عرفا عین رے فے الف حمزہ عرفا و متکلمین نے ہی پیش کیا ہے، اگرچہ فلسفے کا طرز فکر عرفا و متکلمین کے طرز فکر سے مختلف ہے۔ بنا بری اسلامی منہاج فکر 4 قسموں پر مشتمل ہے، اور اسلامی مفکرین 4 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ہماری بحث ان فکری روشوں سے ہے جو بمنائے بے میم عین نون الف حمزہ بڑی ہے بمنائے عالم فلسفی رنگ لیے ہوئے ہیں، اور یعنی کہ وجود و کائنات کی معرفت سے ربط رکھتی ہیں۔ کلیات فلسفہ سے مربوط اس سبق میں فقہی، تفسیری، حدیثی، ادبی، سیاسی اور اخلاقی روشوں سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی ایک الگ ہی داستان ہے۔ ایک دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ان تمام روشوں نے اسلامی تعلیمات کے زیر سایہ ایک خاص رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اسلامی حلقے سے باہر اپنے سے ملتی جلتی روشوں سے کچھ میم تے فے الف واو تے متفاوت رہی ہیں اور ہیں دوسرے لفظوں میں دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو۔ ایک دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ان تمام روشوں نے اسلامی تعلیمات کے زیر سایہ ایک خاص رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اسلامی حلقے سے باہر اپنے سے ملتی جلتی روشوں سے کچھ متفاوت رہی ہیں، اور ہیں دوسرے لفظوں میں اسلامی ثقافت کی مخصوص روح ان سب میں جلوہ فگن ہے، اور وہ 4 فکری روشیں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 مشائیوں کے فلسفیانہ استدلالی روش، دوسری ہے اشراقیوں کی فلسفیانہ روش، تیسری ہے عرفا کی سالکانہ روش، اور چوتھی ہے کلامیوں کی استدلالی روش۔ آئیے ان سب کے بارے میں تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے مشائیوں کی فلسفیانہ استدلالی روش لکھا ہے، اس روش کے بہت سے پیروکار ہیں، اکثر و بیشتر اسلامی فلسفے اس روش کے طرفدار ہیں۔ الکندی الف لام کاف نون دال چھوٹی، الکندی، فارابی، ابو علی سینا، خواجہ نصیر الدین طوسی، میر داماد، ابن رشد اندلسی،
ابن باجہ اندلسی، بے سے ہے باجہ اندلسی، ابن سائغ الف لام صاد الف حمزہ غین سائغ اندلسی، یہ سب کے سب مشائی مسلک کے پیروکار ہیں۔ اس مکتب کے مظہر کامل اور حقیقی نمائندہ بو علی سینا ہیں۔ ان کی شفا یہ بریکٹ میں لکھا ہے، انورٹڈ کاما میں ہے، پھر اگلا ہے اشارات، یہ بھی بریکٹ میں انورٹڈ کاما میں ہے، تیسری ہے نجات، یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے۔ یہ سارے نام آگے جب میں پڑھ رہی ہوں کہ ان کی شفا، اشارات، نجات، دانش نامہ علائی، مبدا و معاد، تعلیقات و مباحثات، تے عین لام یہ قاف الف تے، تعلیقات، مباحثات اور عیون الحکمت جیسی فلسفیانہ کتابیں مشائی فلسفے سے لبریز ہیں۔ اس روش میں صرف استدلال اور عقلی برہان پر بھروسہ کیا جاتا ہے اور بس۔ دوسرے نمبر پہ ہے اشرافیوں کی فلسفیانہ روش، اور وہ ہے مشائی، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مشائی روش کے بنسبت اس کے پیروکار کم ہیں۔ اس روش کو نئی زندگی عطا کرنے والے شیخ اشراق ہیں۔ قطب الدین شیراز، شہزوری اور کچھ دوسرے فلسفے بھی اشراقی روش اپنائے ہوئے ہیں، فلاسفر بھی اشراقی روش اپنائے ہوئے تھے۔ خود شیخ اشراق اس مکتب کے روح رواں اور مظہر کامل سمجھے جاتے ہیں۔ شیخ اشراق نے بہت سی کتابیں لکھی، مثلاً حکمت الاشراق، تلویجات لام واو یہ جیم الف تے، تلویجات، متار احات میم تو الف رے عین ہے الف تے، پھر ہے مقادمات اور حیاکل النور، ہے یہ الف کاف لام حیاکل النور الف لام نون واو رے حیاکل النور وغیرہ۔ اس میں حکمت الاشراق کو سب سے زیادہ شہرت ملی ہے اور یہی واحد کتاب ہے کہ جو 100% اشراقی روش پر لکھی گئی ہے۔ شیخ اشراق کے کچھ رسالے فارسی میں بھی ہیں، جیسے آواز پر جبرائیل یا آواز پر جبرائیل، یہ نام ہے رسالے کا، اور عقل سرخ عین قاف لام عقل اور سین رے خے سرخ وغیرہ۔ اس روش میں دو چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے، ایک عقلی استدلال و برہان اور دوسرے مجاہدہ و تزکیہ نفس۔ اس روش کے مقابل صرف عقلی استدلال و برہان کے ذریعے حقائق عالم کشف نہیں کیے جا سکتے۔ تیسرا ہے عرفا کی سالکانہ روش۔ اس کے بارے میں تفصیلات ہیں کہ سلوک سین لام واو کاف سلوک اللہ کی بنیاد پر تزکیہ نفس اور حقیقت سے وصال تک حق سے تقرب، یہی عرفانی و تصوفی روش کی اساس ہے اور صرف اسی پر یہ روش اعتماد کرتی ہے۔ عقلی استدلال اس کی نظر میں قابل اعتماد نہیں ہے، وہ استدلالیوں کو خاطر ہی میں نہیں لاتی ہیں، اس کی نظر میں اہل استدلال بے دست و پا ہیں۔ اس روش کی نگاہ میں مقصد صرف انکشاف حقیقت ہی نہیں ہے بلکہ حقیقت تک پہنچنا بھی ہے۔ عرفانی روش کے پیروکار بھی بہت زیادہ ہیں۔ اسلامی دنیا میں بڑے بڑے نامور عرفا پیدا ہوئے ہیں، ان میں بایزید بستامی بے سین توئے الف میم چھوٹی ہے بستامی، اور پھر ہے حلاج ہے لام الف جیم حلاج، پھر ہے شبلی، پھر جنید بغدادی، پھر ہے ذوالنون مصری زواد واو لام نون واو نون ذوالنون مصری، ابو سعید ابو الخیر، پھر ہے خواجہ عبید اللہ انصاری، اس کے بعد ابو طالب مکی، پھر ہے ابو نصیر سراج اور ابو القاسم قشیری قاف شین یہ رے چھوٹی یہ، اور اس کے بعد ہے محی الدین عربی اندلسی، پھر ہے ابن فارز فے الف رے زواد فارز مصری، اور مولانا روم کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اسلامی عرفان کی ممتاز ترین شخصیت اور اس کے مظہر کامل محی الدین عربی ہیں، جنہوں نے عرفان کو ایک محکم و مدون علم کی شکل میں پیش کیا ہے اور بعد کے افراد شدت کے ساتھ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اشراقیوں کی فلسفیانہ اور عرفا کی سلوکانہ روش میں ایک نقطہ اشتراک ہے اور دو نقطہ اختلاف۔ وجہ اشتراک یہ ہے کہ یہ دونوں روشیں اصلاح و تہذیب اور تزکیہ نفس پر زور دیتی ہیں۔ وجہ امتیاز یہ ہے کہ عارف استدلال کو سرے سے رد کرتا ہے، جبکہ اشراقی
فلسفی اسے تسلیم کرتے ہوئے فکر اور تزکیہ نفس کو ایک دوسرے کا معین و مددگار قرار دیتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ وجہ جو امتیاز تھی، پہلی تو یہ تھی کہ عارف استدلال، دوسری ہے کہ تمام فلسفیوں کی طرح اشراقی فلسفی کا مقصد بھی کشف حقیقت ہے، اور لیکن عارف کا مقصد حقیقت تک پہنچنا ہے. چوتھی اور آخری ہے ہیڈنگ یہاں پہ کلامیوں کی استدلالی روش. لکھا ہے کہ مشائی میم شین الف حمزہ چھوٹی ہے مشائی فلسفیوں کے مانند متکلمین بھی عقلی استدلالات پر تکیہ کرتے ہیں، لیکن دو فرق کے ساتھ. ایک یہ کہ وہ عقلی اصول و مقدمات جہاں سے متکلمین اپنی بحثوں کا آغاز کرتے ہیں ان عقلی اصول و مقدمات سے مختلف ہیں جہاں سے فلاسفہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اس کے بعد لکھا ہے کہ متکلمین خاص طور سے معتزلہ جس اہم ترین و رائج اصول کو کام میں لاتے ہیں وہ حسن و قباح، یہ انورٹڈ کاما لکھا ہے، حسن و قباح ہے سین نون و قاف بے ہے قباح اور ہے. فرق بس یہ کہ ہے کہ معتزلہ حسن و قباح کو عقلی سمجھتے ہیں لیکن اشاعرہ شرعی مانتے ہیں. معتزلہ نے اسی اصول کی بنیاد پر کچھ دوسرے اصول و قواعد وضع کیے ہیں کہ جسے باری تعالیٰ کے لیے قاعدہ لطف اور وجوب اصلاح وغیرہ یہ یہاں پہ مکمل ہوا. اب لکھا ہے جبکہ فلاسفہ جس حسن و قباح کو اعتباری و بشری قانون سمجھتے ہیں، جیسے عملی معقولات و مقبولات جن سے منطق میں بحث ہوتی ہے اور صرف جدل میں کام آتے ہیں، برہان میں ان سے استفادہ نہیں کیا جاتا، اس لیے فلاسفہ کلام کو حکمت جدلی کہتے ہیں. حکمت جدلی انورٹڈ کاما میں حکمت جدلی کہتے ہیں، اسے حکمت برہانی نہیں مانتے. دوسرا فرق یہ ہے کہ متکلم فلسفیوں کے برخلاف اپنے کو میم تے عین ہے دال متحد و پابند اور اسلام کے دفاع کا ذمہ دار سمجھتا ہے، جبکہ فلسفیانہ بحثیں آزاد بحثیں ہوتی ہیں، یعنی فلسفی کی تحقیق کا مقصد پہلے سے معین نہیں ہوتا کہ اسے فلاں نظریے کی حمایت کرنا ہے، لیکن متکلم کا مقصد پہلے سے معین ہوتا ہے. اب لکھا ہے کہ خود کلامی روش کی بھی 3 قسمیں ہیں: الف معتزلی، بے اشعری، جیم شیعی شین یہ عین چھوٹی یہ. ان تمام روشوں کی مکمل تشریح اس سبق میں ممکن نہیں ہے، اس لیے علیحدہ بحث کی ضرورت ہے. معتزلیوں کی تعداد اچھی خاصی ہے. ابو الحزیل الاف عین لام الف الاف، نظام، حافظ، ابو عبیدہ، معمر بن مسنہ، یہ حضرات 2 اور 3 صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں. قاضی عبدالجبار معتزلی نے 4 صدی ہجری، نور زمخشری نے 5ویں صدی کے اختتام اور 6 صدی ہجری کے آغاز میں اس مکتب کی نمائندگی کی ہے. اشعری مکتب کے نمائندے اور مظہر کامل ابوالحسن اشعری وفات 330 ہجری ہیں. قاضی ابو بکر باقلانی، امام الحرمین جو جوینی جیم واو یہ نون چھوٹ جوینی، غزالی اور فخر الدین رازی نے بھی اشعری مکتب کی پیروی کی ہے. شیعہ متکلم بھی بہت ہیں. حشام بن الحکم جن کا شمار امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں ہوتا ہے شیعہ متکلم تھے. تو پھر لکھا نوبختی خاندان نے ایران سے تعلق رکھنے والا شیعہ خاندان، نوبختی خاندان نے ایران سے تعلق رکھنے والا شیعہ خاندان ہے، میرے خیال ہے یہاں پہ نہیں ہوگا، ہے بہت سے زبردست متکلمین پیدا کیے ہیں، اور شیخ مفید اور سید مرتضیٰ علم الہدا کا بھی شیعہ متکلمین میں شمار ہوتا ہے. شیعی کلام کے روح رواں اور کامل نمائندہ خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں. خواجہ نصیر کی کتاب تجرید العقائد علم کلام کی مشہور ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے. خواجہ نصیر الدین متکلم ہونے کے ساتھ فلسفی و ریاضی داں بھی ہیں. خواجہ نصیر الدین کے بعد علم کلام کی تقدیر پورے طور سے بدل گئی ہے اور اس نے فلسفی رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اہل سنت کی کلامی کتابوں میں شین رہ شرح مواقف سب سے زیادہ مشہور ہے. اس کا متن قاضی ازعیجی عین زواد دال الف یہ جیم چھوٹی یہ اور حافظ کے معاصر و ممدوح نے لکھا ہے، اور شرح میر سید شریف جرجانی نے تحریر کی ہے. کتاب مواقف، کتاب تجرید العقائد نے بہت زیادہ
سے بہت زیادہ متاثر ہے. تو یوں یہاں پر سامعین پیج 41 پہ ہم نے مکمل کر لیا ہے سبق نمبر 4 اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.